باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ اسلام کے سیاسی نظام کا جائزہ لیں گے، اس کا معنی و مفہوم یعنی تعارف۔ اس کے بعد ہم نے خصوصی طور پر خلفائے راشدین کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ ان کا طریقہ انتخاب کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم ان کے نظام حکومت کی خصوصیات کو ڈسکس کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ لوگ ان کے نظام حکومت کو موجودہ نظام حکومت کے ساتھ کمپیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اس کے انٹروڈکشن کی طرف آئیں تو کسی بھی معاشرے یعنی ملک اور ریاست کو جنگل کی بجائے پرامن معاشرہ بنانے کے لیے ایک کلی طور پر ایسے نظام کی ضرورت ہے کہ جو باقی مختلف مقاصد کے لیے وضع کیے گئے مختلف نظاموں کو پرکھے اور پھر ان میں سے ہر ضروری معاملہ کے لیے بہترین نظام کو چن کر معاشرے کے سب افراد پر لاگو کر دے اور پھر اس کی پیروی کروائے۔ ایسا نظام سیاسی نظام کہلائے گا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس نے زندگی کے ہر معاملے میں انسانوں کو رہنمائی فراہم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سیاسی نظام کی بنیاد رکھی اور خلفائے راشدین نے اسے مزید تقویت دی۔ اسلام کا سیاسی نظام خلیفہ کے گرد گھومتا ہے جو مطلق العنان یعنی ڈکٹیٹر کی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ عوام کا خادم ہوتا ہے اور عوام کا مفاد ہی اس کا محور و مرکز ہوتا ہے۔ اب ہم خلافت راشدہ کیا ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سیاسی نظام کو چلانے کے لیے جن افراد کو منتخب کیا گیا انہیں خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیا گیا اور ان کے سیاسی نظام کو خلافت راشدہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس نظام میں سب سے اہم بات خلیفہ کے انتخاب کا معاملہ ہوتا ہے، لہذا پہلے سٹیپ پر ہم خلفائے راشدین کے طریقہ انتخاب کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو خلفائے راشدین میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ملتا ہے۔ تو ان کو کیسے سلیکٹ کیا گیا، وہ کیسے الیکٹ ہوئے، اس بارے میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہو گئی
اور ابھی ان کی تجہیز و تکفین نہیں ہوئی تھی تو ان کی جانشانی کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ انصار و مہاجرین ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہوئے تاکہ خلیفہ کو منتخب کر لیا جائے۔ انصار حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن عبادہ کا نام تجویز کر چکے تھے، جو اپنی بیماری کے باوجود وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں جا کر انصار کی خدمات اور فضائل کا تذکرہ کیا اور کہا کہ خلافت پر حق ہمارا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی خبر پہنچی تو آپ حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضوان اللہ اجمعین کو لے کر ثقیفہ بنی سعدہ پہنچے اور وہاں دیکھا کہ مہاجرین و انصار خلافت کے حق میں محو گفتگو تھے۔ بات جب آگے بڑھنے لگی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انٹرپٹڈ کیا اور انہوں نے انصار کی خدمات کا اعتراف کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ عرب قریش کے علاوہ کسی اور کی خلافت تسلیم نہیں کریں گے، لہذا خلیفہ قریش میں سے ہونا چاہیے، لیکن وہ کوئی بھی کام انصار کے مشورے کے بغیر نہیں کرے گا، لہذا انصار کو وزارت سنبھال لینی چاہیے۔ اس بات پر ایک انصاری نے کھڑے ہو کر کہا کہ پھر اس کا حل یہ ہے کہ دو خلیفہ منتخب کر لیتے ہیں، ایک انصار میں سے ہو اور دوسرا مہاجرین میں سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تجویز کی مخالفت کی اور کہا کہ ایک میان میں کبھی بھی دو تلواریں نہیں سما سکتیں اور دو خلیفہ کا انتخاب اسلامی ریاست کے مفاد میں نہیں ہوگا، لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بحث اور اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے تجویز دی کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو عبیدہ رضوان اللہ اجمعین دونوں موجود ہیں، تم ان میں سے جس کو بھی چاہو خلیفہ بنا لو۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوری طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا تذکرہ کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ آپ کو ترجیح دی۔ ہجرت کے سفر میں اپنے ساتھ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق غار بھی تھے، اور جب حج فرض ہوا تھا 9 ہجری میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو
پہلا امیر حج بنا کر بھیجا، اور مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کی امامت کروائیں۔ اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا اپنے فیملی کو، اس میں بھی انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ مسجد نبوی میں جتنے دروازے کھلتے ہیں وہ تمام بند کر دیے جائیں سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، لہٰذا آپ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو انہوں نے فوری طور پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی، اور پھر جتنے لوگ وہاں موجود تھے مہاجرین و انصار، انہوں نے بیعت کی۔ اگلے دن مسجد نبوی میں عام بیعت ہوئی، سب لوگوں نے بیعت کر لی۔ جب آپ کی بیعت ہو گئی، آپ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا، تو آپ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطبہ دیا جس کے الفاظ یہ تھے: لوگو، مجھے تمہارا امیر بنایا گیا ہے۔ یہاں الفاظ دیکھیے گا، بنایا گیا ہے، مینس کہ میں خود نہیں بننا چاہتا، بنایا گیا ہے۔ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، اگر غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ آگاہ رہنا کہ تم میں سے کمزور شخص میرے نزدیک طاقتور ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق دلا دوں۔ خبردار، تم میں سے طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس سے حق وصول کر لوں۔ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں، تم بھی میری اطاعت کرنا۔ جب میں ان کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں ہے۔ آپ ان الفاظ کو ذرا غور سے پڑھیے تو دیکھیے کہ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ایک ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے۔ یہ سارے کے سارے الفاظ ڈیموکریسی کو کلیئرلی واضح کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ خلیفہ اس کا رول کیا ہے۔ وہ ڈکٹیٹر نہیں ہے، بلکہ اسے لوگوں کی خدمت کے لیے اور لوگوں کے حقوق کے لیے اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 جمادی الاخر 13 ہجری کو اپنے وصال سے ایک روز پہلے چند اکابر صحابہ کی مشاورت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ رسول ثانی مقرر کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت مزاجی کا ذکر کیا اور کہا، آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی تھوڑی بات پر تلوار کو نکال لیا کرتے تھے، تو یہ ان کا مزاج اس قسم کا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت غصے والے ہیں، تو پھر آپ ایک ایسے آدمی کو اپنے بعد
منتخب کر رہے ہیں کہ پھر آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا استخلفت علیہم خیر اہلک، میں نے لوگوں پر تیرے بندوں میں سے سب سے بہتر بندے کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ چنانچہ تمام صحابہ و اہل بیت اور قریب و بعید کے مسلمانوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت امارت کی، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا فَاقْتَدَوْا بِالَّذِينَ بَعْدِي ابی بکر و عمر۔ یہ ترمذی اور مشکات کی روایت ہے کہ تم میرے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اقتدا کرنا۔ تو مینز کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا۔ اس کے بعد ہم تیسرے جو ہے وہ خلیفہ کی طرف آتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو لولو فیروز نے شہید کر دیا تو آپ نے اپنے ڈیتھ بیڈ پر 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی، جن میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ اجمعین کو شامل کیا گیا، اور یہ 6 لوگ وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ عشرہ مبشرہ سے مراد وہ 10 لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی خوشخبری دی تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی نصیحت کی کہ ان 6 لوگوں میں سے اگلے 3 دن کے اندر اندر کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیں۔ اپنی زندگی میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی تقرری تھی، مگر وہ پہلے ہی شہید ہو چکے تھے۔ ان کی دوسری جو خواہش تھی وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کرنے کی تھی، لیکن انہوں نے خلافت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب جو باقی لوگ بچ گئے تھے، اب ان میں سے یعنی جو 5 لوگ 6 میں سے اب 5 لوگ بچ گئے، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مدینہ میں موجود نہیں تھے، لہٰذا اب 4 لوگ بچ گئے جن کے درمیان جو تھا کہ تقرری ہونی تھی۔ کیونکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، لہٰذا نئے خلیفہ کو منتخب کرنے کی ذمہ داری ان کو سونپ دی گئی۔ لہٰذا انہوں نے 4 لوگ جو پہلے تھے ان سے مشورہ کیا، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ووٹ دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اور حضرت عثمان رضوان اللہ اجمعین دونوں کی حمایت کی، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی حمایت کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کی۔
اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی اصحاب سے ملے، ان سے مشورہ کیا تو ان سب کی رائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تھی، لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد نبوی میں تیسرا خلیفہ بنا دیا گیا۔ سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کی بیعت کی اور پھر باقی لوگوں نے، اور اس کے بعد پھر عام جو مسلمان تھے انہوں نے 4 محرم 24 ہجری کو حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ پر 3 دن تک باغیوں کا قبضہ رہا، اور ان 3 دنوں میں وہ نمازیں بھی وہی پڑھاتے تھے، اور مدینہ کے اندر ڈس آرڈر اور لا لیسنس بھی پھیل چکا تھا۔ تو چوتھے دن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جانے سے پہلے ضروری ہے کہ کسی آدمی کو خلیفہ مقرر کر دیا جائے۔ ان میں سے ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی حامی تھی، اور دوسری جماعت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حامی تھی، جبکہ تیسری جماعت حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حامی تھی۔ جبکہ مصری اور چند جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سنبھالنے کے لیے کہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو باغیوں نے اس کے بعد حضرت طلحہ کو اور پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا، لیکن ان دونوں نے بھی اس بات سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر باغیوں نے انصار اور بعد میں مہاجرین کو آفر کی، لیکن ان لوگوں نے بھی انکار کر دیا اور یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں خلافت کا کوئی حقدار نہیں ہو سکتا، لہذا اب خلافت کے مسئلے پر ڈیڈ لاک پیدا ہو چکا تھا۔ لہذا باغیوں نے یہ دھمکی دی کہ اگر اگلے 24 گھنٹے تک نیا خلیفہ نہ منتخب ہوا تو پھر وہ کوئی سخت قسم کی کارروائی کریں گے۔ اس پر مسلمان جو تھے اصحاب رسول مسجد نبوی میں جمع ہوئے، اور جو مصریوں کا لیڈر تھا اس نے خلیفہ کی شرائط مقرر کر دیں۔ نمبر 1 کہ وہ عالم فاضل ہو، بہادر ہو، متقی ہو، اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کلوز ریلیشن شپ ہو۔ یہ جو شرائط تھیں وہ صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر موجود تھی، لہٰذا سب لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ خلافت کو سنبھال لیں، لہٰذا انہوں نے سب لوگوں کے مجبور کرنے پر اور اسلامی ریاست کو تحفظ دینے کے لیے اور سٹیبل کرنے کے لیے انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا، لہٰذا 25 ذی الحج 35 ہجری کو مسجد نبوی میں ان کی بیعت ہوئی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو چاروں خلفاء تھے ان کو کس انداز سے منتخب کیا گیا، مینس کہ یہ ایک ایسا، بلکہ وہ ایک، اگر ہم جمہوریت کی بات کریں
تو آج کی جو موجودہ جمہوریت ہے، موجودہ جمہوریت کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ جمہوریت اس طرز عمل کو کہا جاتا ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں جاتا۔ تو ماڈرن جمہوریت کے اندر صرف کاؤنٹنگ کی جاتی ہے کہ کس کو کتنے ووٹ ملے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس کو ووٹ ملے ہیں اس کی کیپیسٹی کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہاں پہ مالی حیثیت کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اس کی ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر لیں یا اس کے ساتھ ساتھ اس کی پائٹی کو دیکھ لیں، تو یہ چیزوں کو موجودہ طور پہ دیکھا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں ہمیں اس کے برعکس تصور ملتا ہے کہ وہاں پر منتخب کرنے کے لیے وہ جو خلیفہ ہوگا اس کے اندر اس کی اہلیت بھی ہونا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد آئیں گے کہ جو ان خلفاء نے حکومت قائم کی اس کی خصوصیات کیا تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یکے بعد دیگرے خلافت کو سنبھالا، اور ان کی جو مدت خلافت ہے تقریباً 30 سال بنتی ہے، اور ان کے اس پیریڈ کو خلافت راشدہ کا نام دیا جاتا ہے، جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس نظام کی خصوصیت کیا تھی۔ تو سب سے پہلا تو ہمیں نظر آئے گا کہ خلیفہ منتخب کیسے ہوتا تھا۔ ہم پہلے ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں، اور یہاں ہم صرف ایک ہلکا سا ٹچ دیں گے کہ سب سے پہلے اگر ابوبکر صدیق کی بات کریں تو انہیں سقیفہ بنو سعدہ میں مقرر کیا گیا، جس میں انصار و مہاجرین موجود تھے، لیکن اگلے دن مسجد نبوی میں ان کی بیعت عام ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے جو ان کو نامزد کیا تھا، لیکن سب لوگوں نے رضامندی کا اظہار کر دیا اور ان کے فیصلے کو سیکنڈ کیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 افراد کی کمیٹی نے جو حضرت عمر فاروق نے ڈیتھ بیڈ پر بنائی تھی ان کے ذریعے اور باقی لوگوں کے مشورے کے ذریعے منتخب کیا گیا، اور اس انداز سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مسجد نبوی کے اندر مسلمانوں کی جماعت نے منتخب کیا۔ تو یہ نظر آتا ہے کہ ان کا جو طریقہ انتخاب تھا وہ جمہوری طرز انتخاب تھا، اور کسی کو یعنی ڈکٹیٹرشپ کا تصور نہیں ملتا کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، یا خاندان کے اندر جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی کہ حکومت کو آگے کنٹینیو کیا گیا۔ دوسرے نمبر پہ اس نظام کی یہ خصوصیت تھی کہ یہ نظام مجلس شورا کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا تھا۔ ان سب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کیا کہہ سکتے کبائر صحابہ تھے ان کو اپنے مجلس شورا کا ممبر بنایا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے تو باقاعدہ جو ہے اس جو مجلس شورا تھا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، مجلس عام اور مجلس خاص۔ کوئی بھی امپورٹنٹ پوسٹ پر اگر کسی کو متعین کرنا ہوتا تھا تو وہ خلیفہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا تھا، بلکہ مجلس شورا کے مشورے سے منتخب کیا جاتا تھا۔ تو گویا ہر خلیفہ جو ہے وہ مجلس شورا کو فالو کرتا تھا، ہر بات، ہر اہم مسئلہ ڈسکس ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی تھی۔ دوسرے نمبر پہ یہ تھا کہ خلیفہ نے تمام لوگوں کو اپنی ایکٹیویٹیز کے اوپر، اپنے کاموں کے اوپر، اپنے طرز حکومت پر
تنقید کرنے کی کھلی چھٹی دی ہوئی تھی، اور عام سے عام آدمی بھی ان کے طرز عمل پر تنقید کر سکتا تھا۔ وہ اس بات پر مائنڈ نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی اصلاح کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو فیصلہ بھی واپس لیا، یعنی جب انہوں نے ایک دفعہ یہ فیصلہ کر لیا کہ حق مہر جو ہے اس کو مقرر کر دیا جائے کہ یہ لاسٹ لمٹ ہوگی، اتنا حق مہر دیا جائے گا، تو ایک عام سی خاتون اٹھی اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی حق نہیں دیا کہ آپ حق مہر کو مقرر کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں حق مہر کو مقرر نہیں کیا، اور ساتھ ہی اس نے سورہ نساء کی آیت نمبر 20 جو ہے اس کو بطور حوالہ کے پیش کیا کہ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو چاہے تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے؟ اس نے کہا کہ یہاں جو لفظ ہے وہ ڈھیروں مال ہے، یہاں مقرر نہیں کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے سوچا، غور کیا اور کہا کہ اس خاتون نے بالکل ٹھیک کہا، اور انہوں نے اپنے اس فیصلے سے رجوع کر لیا۔ پھر ہمیں ایک اور موقع پر نظر آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرنے کے لیے اٹھے تو ایک عام سے صحابی تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات نہ سنیں گے نہ مانیں گے، پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں یہ کیسے بنائیں، چونکہ مال غنیمت سے سب کو ایک چادر ملی تھی اور اس چادر کے ذریعے آپ کے کپڑے نہیں بن سکتے تھے، تو آپ اس کی وضاحت کریں کہ آپ نے 2 چادریں کیسے لے لیں۔ تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر اٹھے اور کہا کہ ایک چادر مجھے بھی ملی تھی، نہ اس سے میرے کپڑے بن سکتے تھے نہ ابو کے بن سکتے تھے، لہٰذا میں نے اپنے والی چادر ابو کو گفٹ کر دی، لہٰذا یہ ان کی کپڑے بنے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم اب آپ کی ہر بات سنیں گے اور مانیں گے۔ تو دیکھیں کس انداز کے ساتھ خلیفہ کی ایکٹیویٹیز کے اوپر کرٹیسائز کیا جاتا تھا اور ان کے پرسنل باتوں پر کرٹیسائز کیا جاتا تھا۔ تو آج کبھی تو یہ اعلان کر دیا جاتا تھا کہ جو پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ہے وہ کورٹ میں پیش نہیں ہو سکتا، ایسے الفاظ بھی ہمیں سننے کو ملے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور ان کی کوالٹی یہ ہے کہ سارے خلیفہ ہر وقت اویلیبل تھے اور جو جس وقت چاہتا ان سے مل سکتا تھا، انہیں اپنا محافظ رکھنے کی اجازت نہ تھی، یعنی جو ان کے گورنرز تھے، عامل تھے، انہیں محافظ رکھنے کی اجازت نہ تھی کہ کہیں وہ لوگوں کو ملنے سے روک نہ دیں۔ حضرت عمر کے دور میں اگزامپل ملتی ہے کہ انہیں خبر ملی کہ ایک گورنر نے اپنے گھر کے باہر دروازہ لگا لیا، تو جو قاصد بھیجا اسے کہا کہ سب سے پہلے اس دروازے کو آگ لگانا اور پھر اس گورنر سے کہنا کہ تم نے لوگوں کو کب سے اپنے سے دور کر دیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس دور کی ایک اور خصوصیت یہ ملتی تھی کہ وہ جو ہے وہ عدل جو ہے وہ ان کی سب سے بڑی کوالٹی تھی کہ وہ ہر کسی کے ساتھ عدل کے ساتھ پیش آتے تھے، اور
یہاں تک کہ جو خلفاء تھے انہوں نے اپنے آفیشلز جو ہیں ان کی نگرانی کرتے تھے، اور اگر کہیں کوئی شکایت ملتی تو وہ گورنر کو تبدیل کر دیتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان وغیرہ سے بھی ہمیں اگزامپلز ملتی ہیں کہ انہوں نے اپنے گورنرز کو تبدیل کیا۔ اور حضرت عمر فاروق کے حوالے سے تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن عاص کے بیٹے کی، جو گورنر تھے مصر کے، ایک یعنی کہ اس بیٹے کی ایک عام مصری کے ساتھ جو ہے وہ دوڑ ہوئی، ریس ہوئی، اور کیا ہوا کہ وہ مصری جو تھا وہ جیت گیا۔ اس پر حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے اسے مارا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں، تم مجھ سے کیسے جیت گئے؟ وہ حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچا، شکایت لگائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بیٹے کو بلایا، ساتھ گورنر کو بھی بلایا، اور جب ثابت ہو گیا کہ قصور گورنر کے بیٹے کا ہے تو آپ نے اس مصری سے، عام آدمی سے کہا کہ گورنر کے بیٹے کو مارو، اور ساتھ کہا کہ عمر بن عاص، ماؤں نے تو لوگوں کو آزاد جانا تھا، تم نے کب سے ان کو غلام بنانا شروع کر دیا؟ اور عدل کی خاص طور پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عدل فاروقی کی تو مثالوں سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اور یہاں تک کہ جب ایک دفعہ انہیں شکایت ملی کہ ان کے بیٹے نے جو ہے وہ کوئی جرم کیا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے بیٹے کو کوڑوں کی سزا سنائی، خود کوڑے مارے، یہاں تک کہ بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی اور باقی کوڑے اس کی ڈیڈ باڈی پر مارے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب وہ خلیفہ تھے تو کیا ہوا کہ ان کی جو اپنا زرہ تھی وہ چوری ہو گئی اور ایک یہودی کے پاس پائی گئی۔ خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی کے پاس معاملہ لے گئے، اور قاضی نے حضرت علی سے گواہی طلب کی، تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے غلام کو بطور گواہ کے پیش کیا، تو قاضی نے دونوں کی گواہی قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ان دونوں کا تعلق آپ سے قریبی ہے، لہٰذا کوئی اور گواہی لائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی نہ لا سکے، لہٰذا قاضی نے خلیفہ وقت کے خلاف فیصلہ سنا دیا اور وہ زرہ یہودی کو دے دی۔ اس فیصلے کو دے کر اس یہودی نے اسلام قبول کر لیا۔ یعنی کہ اس وقت کے جو قاضی تھے وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہوتے تھے، کوئی بھی گورنر، عامل یا خلیفہ جو ہے ان کے معاملات میں انٹرفیرنس نہیں کر سکتا تھا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمیں ملتا ہے کہ بیت المال کا تصور پایا جاتا تھا۔ خلفائے راشدین جو ہے وہ بیت المال کو عوام کی ملکیت اور اپنے آپ کو اس کا گارڈین تصور کرتے تھے، اور اس بیت المال کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک انوکھی اگزامپل قائم کی کہ ڈیتھ بیڈ پر انہوں نے اپنے گھر والوں کو نصیحت کی یا وصیت کی، جو بھی کہنا چاہیں، کہ 2 سالوں کے اندر جو نومینل چارجز جس سے ان کی صرف ڈیلی کھانے کے اخراجات پورے ہوتے تھے، کہ وہ جو میں نے سیلری لی ہے وہ سیلری میری پراپرٹی کو بیچ کر وہ بیت المال میں جمع کروا دی جائے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی بھی بہت معمولی سے چارجز لیتے تھے تاکہ ان کی بیسک نیڈز پوری ہو سکیں، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی سروسز کے بدلے میں کسی قسم کی سیلری نہیں لی، بلکہ وہ اپنے گھر کے اخراجات اپنی ذاتی پاکٹ سے ہی
پورے کرتے تھے۔ اور پھر جو خلفائے راشدین تھے وہ عوام کی ویلفیئر کے لیے بہت زیادہ سوچتے تھے، کام کرتے تھے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگوں کے گھروں میں جا کر رات کے اندھیرے میں اندھیرے میں جا کر گھروں کی صفائی کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گلیوں کا چکر لگاتے تھے تاکہ لوگوں کے حالات کو جان سکیں۔ بلکہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ وہ دور کہیں شہر سے نکل گئے اور جنگل کے اندر پہنچے تو کیا دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں، خاتون نے ایک دیگچی چولہے پہ رکھی ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی کہ کوئی کمانے والا نہیں ہے، کئی دن سے بچے بھوکے ہیں، پانی میں نے اوپر رکھا ہوا ہے، بچوں کو کہہ رہی ہوں سو جائیں، جب کھانا پک جائے گا میں تمہیں جگا دوں گی۔ لیکن بچے چپ نہیں کر رہے، رو رہے ہیں، اور ساتھ جو اگلے الفاظ کہے کہ میں قیامت کے دن عمر فاروق کا گریبان پکڑوں گی کہ اس سے ہماری کوئی فکر نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ مائی تو اتنے دور جنگل میں بیٹھی ہوئی ہے تو خلیفہ کو عمر کو کیسے تیرا پتہ چلے گا؟ اس نے کہا کہ جاؤ اور جا کر بتا دو کہ اگر تم اپنی عوام کا خیال نہیں رکھ سکتے تو پھر تمہیں خلافت کا کوئی حق نہیں۔ آپ واپس گئے، جو کی بوری بھری اپنے کندھوں پر رکھی، جانور بھی موجود ہیں، غلام بھی موجود ہیں، اس خاتون کے پاس پہنچے، اس کو کھانا پکا کے دے رہے ہیں اور ساتھ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مائی خدا کے لیے مجھے اللہ کے حضور شرمندہ نہ کرنا۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں ایک چیز اور نظر آتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوام کی ویلفیئر کا اتنا زیادہ خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ اس دور میں خاتون جنگل کو کراس کر جاتی تھی اور زیورات سے لدی ہوتی تھی، کوئی خطرہ نہیں رہتا تھا۔ اور پھر بیت المال کو جو ہے وہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے خرچ کیا جاتا تھا، اور جو غیر مسلم تھے ان کا بہت زیادہ خیال کیا جاتا تھا، اگرچہ ان کے اوپر جزیہ ٹیکس آئی تھا، لیکن وہ جو اپاہج ہوتے، غریب ہوتے یا بوڑھے ہو جاتے تو بیت المال کے ذریعے ان کی مدد کی جاتی تھی۔ اور ہمیں حضرت عمر کے حوالے سے ایک اور اگزامپل ملتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جب بچہ ماں کا دودھ چھوڑ دے گا تو اسے اسٹیٹ جو ہے وہ وظیفہ دے گی، لیکن ایک دفعہ کیا دیکھا کہ رات کے یعنی کہ وہ راؤنڈ پہ ہیں تو یہ خاتون اب جو بچے کو رو رہی تھی اور بچہ رو رہا تھا اور اسے دودھ کے لیے ڈیمانڈ کر رہا تھا، اس نے کہا کہ اگر تو نے دودھ نہ چھوڑا تو خلیفہ تجھے کیسے اسکالرشپ دے گا؟ حضرت عمر فاروق اس وقت کہا کہ اے عمر تیرا برا ہو، تو نے کتنے بچوں کا دودھ جو ہے وقت سے پہلے چھڑا دیا۔ اناؤنس کر دیا کہ کوئی بھی خاتون زبردستی بچے کا دودھ نہیں چھڑائے گی، ہم جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس کو اسکالرشپ دے دیں گے۔ تو یہ عوام کی ویلفیئر تھی جو خلفائے راشدین اس کا خیال کرتے تھے، اور ان کی لیے کنویں کھدواتے تھے راستے کے اندر، ان سرائے کا جو ہے وہ بھی انتظام کیا جاتا تھا، جو ملازمین تھے مینس ان کی سیلری کو بھی انکریز کیا جاتا تھا ہر سال سے تاکہ تمام ضروریات کو پورا کیا جائے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں اور اب آپ موجودہ نظام حکومت کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں تو کیا موجودہ حکومت کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں جو خلفائے راشدین کے اندر موجود تھیں؟ اور اگر آج موجودہ حکومت یا آنے والی حکومت ان خصوصیات کو اپنا لیں تو رہتی دنیا تک ان کا نام بھی ایسے زندہ رہے گا جیسے خلفائے راشدین کا جو نام ہے وہ زندہ رہتا ہے اور رہے گا، اور یہ صرف اور صرف ان کی اس حکومت کی خصوصیات کی وجہ سے تھا۔ جی اگر اب آپ لوگوں کے ذہن میں
کوئی کوشچن اسی قسم کا ہو، کوئی بات کرنے والی ہو، کوئی پوائنٹ ڈسکس کرنے والا ہو، تو آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، اور لیکن ضرور سوچئے گا اور کمپیریزن کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ